بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 15 سال پرانا قصہ ہے۔ ان دنوں آصف اور رضوان میڈیکل کے طالب علم تھے۔ ایک مرتبہ کلاس میں وہ انسانی ڈھانچے کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ٹیچر کی آواز آئی، ڈیئر اسٹوڈنٹ، کل سے جو 2 چھٹیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں اسلامی تہوار کے سلسلے میں، ان 2 چھٹیوں کے بعد میں نے آپ سے پورے انسانی ڈھانچے کا ٹیسٹ لینا ہے۔ گھر آ کر آصف اور رضوان کو پورا یقین تھا کہ وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کے ذہن میں انسانی ڈھانچے کی کھوپڑی کی ہڈی کے نام اور ساخت واضح نہیں ہو رہے تھے۔ وہ دونوں کتاب کھولے انسانی ڈھانچے پر لکھا ہوا مضمون پڑھ رہے تھے کہ اچانک آصف بولا، اگر ہم کہیں سے ایک انسانی کھوپڑی لے آئیں تو ہمارا کام بن سکتا ہے۔ ہم کھوپڑی کو سامنے رکھ کر اچھی طرح سے کھوپڑی کی ساخت کے نام یاد کر سکتے ہیں۔ رضوان نے کہا، ارے بھائی، یہ جو ہم نے موبائل پر نیٹ سے کھوپڑی کی فوٹو اور معلومات نکال کر سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ اس سے بات نہیں بن سکتی ہے؟ آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا، مستقبل کے ڈاکٹر رضوان صاحب، ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ مانا کہ نیٹ پر سب کچھ ہے، مگر یہ صرف موبائل کی اسکرین کی حد تک ہے۔ تم میری بات پر غور کرو، تم کو سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم کھوپڑی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس میں موجود ہڈیوں کی ساخت پر غور کریں گے تو ہم کتنی آسانی سے اپنا ٹیسٹ یاد کر سکتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں ہم دونوں کو اچھے نمبر لینا لازمی ہے، ورنہ 2 ماہ قبل جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں بھی ہمارے کم نمبر آئے تھے اور ہمارے ٹیچر ڈاکٹر ایاز صاحب ہم پر سخت ناراض ہوئے تھے۔ آصف کی تقریر سننے کے بعد رضوان بھی اس بات پر مان گیا کہ اگر کسی جگہ سے کھوپڑی مل جائے تو ان کو واقعی بہت آسانی ہو جائے گی۔ اپنا ہونے والا ٹیسٹ کلیئر کرنے میں چند منٹ بعد رضوان نے اپنا موبائل پکڑا اور اس کا انٹرنیٹ بند کرتے ہوئے بولا، تو ڈاکٹر آصف صاحب، یہ کھوپڑی وغیرہ بازار میں تو فروخت ہوتی نہیں، تو میرے سویٹ دوست یہ آئے گی کہاں سے؟ آصف بولا، بھائی اس بات کا تو یہی حل ہے کہ شہر سے باہر جو قبرستان ہے اس کے گورکن سے رابطہ کیا جائے، وہ میرا تھوڑا بہت واقف ہے۔ یہ میں کل چھٹی کے دن کر لوں گا، کل شام کو ملوں گا، بلکہ تم ایسا کرنا، کل شام کو آ جانا، ہم اکٹھے ہی چلیں گے۔ دوسرے دن شام کو رضوان اور آصف اپنی بائک پر شہر سے باہر والے ایک قبرستان میں جا پہنچے، جہاں کا گورکن آصف کا واقف تھا۔ تھوڑا بہت گورکن کا مکان قبرستان کے ساتھ ہی تھا۔ جب آصف کی دستک دینے پر اس نے دروازہ کھولا تو آصف کو دیکھ کر وہ پہچان گیا اور بولا، خیر تو ہے نا آصف بابو، آج کیسے آنا ہوا، کہیں فوتگی؟ آصف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں قمردین صاحب، ہمارے ہاں کوئی فوتگی نہیں ہوئی اور سب خیر خیریت ہے، بس تم سے کچھ کام پڑ گیا تھا، کیا ہم یہیں کھڑے رہیں گے؟ ارے نہیں بابو جی، آپ اندر آ جائیں، آج تو ویسے بھی میں اکیلا ہوں، میری بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی ہے۔ گورکن کا یہ کہتا ہوا ان دونوں کو اپنی سادہ سی بیٹھک میں لے آیا۔ جیسے ہی وہ چارپائی پہ بیٹھے، گورکن ان کے منع کرنے کے باوجود بوتل لینے گھر سے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں 1.5 لیٹر کی مشروب کی بوتل، پلیٹ میں نیمکو اور 3 گلاس ان کو نظر آئے۔ بوتل پینے اور تھوڑا سا نیمکو کھانے سے فارغ ہو کر آصف اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ پہلے اس نے رضوان کا تعارف کروایا، پھر اپنے میڈیکل کالج میں پڑھنے کا بتایا اور پھر اصلی بات پر آ گیا۔ جب اس نے گورکن سے کہا، ہم کو ایک انسانی کھوپڑی چاہیے، تو گورکن نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اسی وقت آصف نے 500 روپے کا نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیا۔ گورکن نے پہلے تو کھوپڑی نکال کر دینے سے معذرت کر لی، مگر جب آصف نے اس کو یقین دلایا کہ وہ کھوپڑی کسی غلط مقصد کے لیے نہیں لے جا رہے، وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کو واقعی تعلیمی سرگرمی میں استعمال کرنے کے لیے کھوپڑی درکار ہے، تو گورکن نے یہ کہتے ہوئے کھوپڑی نکال کر دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ٹھیک ہے صاحب، مگر اس کی مزید کچھ قیمت بھی دینی ہوگی۔ آصف نے مزید 500 روپے اس کو دیے تو اس نے ان کو رات 10 بجے آنے کا کہا۔ وہ واپس چلے آئے۔ گھر آ کے رضوان نے آصف کو کہا، آصف میں تو پہلی مرتبہ اتنی رات گئے قبرستان جاؤں گا، کہیں مجھے کوئی روح نہ ہی چپٹ جائے۔ تو آصف ہنستا ہوا بولا، اے گامڑ، تو میں کیا روز رات کو قبرستان جاتا ہوں؟ کیا میں کفن چور ہوں؟ تم گھبراؤ نہیں، گورکن ہمارے ساتھ ہوگا۔
رات 9 بجے کے قریب آصف نے گھر والوں سے بہانہ بنا کر 2 گھنٹوں کی اجازت مانگی کہ ان کا ایک دوست بائک سے گر کر زخمی ہو گیا ہے اور وہ اسے ہسپتال دیکھنے جا رہے ہیں، ساتھ رضوان بھی ہوگا۔ اگرچہ ابا جان نے اس کو اجازت دے دی، مگر ان کی آنکھوں میں شک کے سائے واضح طور پہ دیکھے جا سکتے تھے۔ خیر صاحب وہ گھر سے نکلا تو ہلکے بادلوں میں بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ رضوان کو ساتھ لے کر وہ جب شہر سے باہر بڑے قبرستان کی سڑک پر مڑے تو موسم ہلکی ہلکی ہوا چلنے اور بجلی چمکنے سے مزید پر اسرار ہو گیا۔ قبرستان سے قریب ہی گورکن کا مکان تھا۔ گورکن کو ساتھ لیا۔ گورکن نے کھودنے والی کدال اور ایک ٹارچ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ قبرستان کی گیٹ میں داخل ہوتے ہی جب بجلی چمکی تو ایک لمحے کے لیے ان کو قبروں کی طویل قطار نظر آئی۔